بول دینے سے کوئی شخص بڑے بڑے بوجھ سے بچ سکتا ہے تو کوشش کریں کوئی آپ کی وجہ سے ٹھنڈی نیند سو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دین النصیحہ، دین سارا خیر خائی کا نام، کسی کا بھلا کر، کسی کا نفع کر۔ وہ 500 یا 700 یا جتنے بھی بچے مختلف اوقات میں ادارے میں موجود رہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بکھرے خیالات کے مالک تھے، ٹوٹتے خیالات کے مالک تھے، ان کی سوچوں میں جوار بھاٹا تھا۔ اللہ نے فضل کیا انہیں کوئی ادارے میں چھوڑ کر، ان کے چند سوالوں کے جواب انہیں ملے اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیر صاحب اب تو بڑا انشراح صدر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسے کبھی نہ بھولنا جو تیرا بازو پکڑ کے تجھے یہ گیٹ کراس کرا گیا، اس نے تیرے ساتھ خیر خائی کی تھی، اس محسن کو کبھی بھولنا۔ خیر خائی کا جذبہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، نفع لینے کا نہیں نفع دینے کا مزاج بنائیں۔ کوشش کریں کسی کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہو، آپ کا وجود نفع بخش ہو۔ 5ویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ ذاتی سوچوں کی بجائے ملی سوچیں پیدا کریں، قومی سوچیں پیدا کریں، ذات کے بت کو توڑ کے باہر آئیں۔ میں ان دوستوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، جو کہتے ہیں نا اکیلے میں پیر صاحب سے ملنا ہے اور ہمارے ہاں محفل میں نہیں آتے، جمعے کے خطبے میں تو نہیں آتے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے۔ تو مل لیں آپ اکیلے میں، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جو انوار و تجلیات محفل کے دوران سب کو مشترکہ طور پہ خدا کی رحمت سے ملتی ہے، کیونکہ ایک باقاعدہ محفل ہوتی ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بات ہے، دعا ہے۔ جو جمعے کی ادائیگی میں برکات ہے وہ تنہا تنہا ملنے میں وہ سرور نہیں ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ذاتی سوچیں بنا لیا، میرے ساتھ ذاتی تعلق بڑھا، آپ ذاتی تعلق چھوڑیں، آپ دینی تعلق بنائیں، روحانی تعلق بنائیں، تربیت کا تعلق بنائیں، ایمان کا رشتہ بنائیں۔ سوچیں قومی سطح کی ہو، ملی سطح کی۔ ہماری ذاتی سوچیں ہیں، ایک ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے بہت سارے دوستوں کا میرے پاس بیعت ہونے آئے، میں نے ان سے کہا فلان جگہ پہ بیعت ہو جائے، آپ کا ذوق کچھ اس طرح کا ہے۔ ہر آدمی کو میں مطمئن نہیں کر سکتا، لیکن نا کچھ کو فرق پڑتا ہے ایلوپیتھک سے، اور کچھ کو ہومیوپیتھک سے، اور کچھ کو اس دیسی دوائی سے فرق پڑتا ہے جس کو حکیم کہتا ہے کھانی بھی گائے کے دودھ کے ساتھ ہے، یعنی لبدا پھر پامے ساری دیہڑی کا عادت ہوتا، لیکن وہ حکیم صاحب کا نسخہ ہے، اب وہ تو بھائی ان کی مرضی کے مطابق ہی۔ اس لیے کسی کو فرق پڑتا ہے قادریہ طریقے سے، کسی کو نقشبندیہ سے، کسی کو چشتیہ سے، تو رستے سارے ایک ہی ہیں، چاہیے شفا ہی سب کو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ قومی سوچیں پیدا کریں، قومی۔ لاہور میں 2 بزرگ ہوتے تھے، خواجہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ وقت نے نا کچھ نذرانہ دیا حضرت میاں میر کو، تو آپ نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت خواجہ بلاول سے ملاقات ہوئی تو ان کو کچھ نذرانہ دیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا وہ حضرت میاں میر نے تو قبول کر لیا ہے۔ تو اب آج کل کا درویش میری طرح کا ہوتا تو کہتا جی وہ دنیا دار ہے، میں تو اللہ کا کامل بندہ ہوں، وہ تو مال بناتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ اس طرف شروع ہو جاتے۔ خواجہ بلاول فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا آدمی ہوں، خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سے طلباء کو لے کے چلتے ہیں، ان کی خانقاہ پہ تو ہمیشہ درویشوں کا رش رہتا ہے، ان کے تو خرچے بڑے۔ انہوں نے قبول کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دین کے کسی کام لگائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے نذرانہ قبول کر لیا تھا، خواجہ بلاول نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میرا ابھی تھوڑا بہت کہیں دنیا داری سے پیار ہے، اس کے دل کو اللہ نے بالکل اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لوگوں کی سوچیں ذاتی نہیں تھی، قومی تھی، ملی تھی، عالمی تھی۔ مسلمان عالمی بات کرتا ہے، عالمی، قومی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے کو صرف مضبوط کریں گے، صرف مدینے کو مضبوط کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا انقلاب لے کے آؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے پیدل چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی،
उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। मिली सोचें पैदा करनी है हमने ज़ाती सोचें पैदा नहीं करनी। कौमी काम करें, मिली काम करें। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बड़ा टेंशन का काम है मदरसा बनाना, और बड़ा मुश्किल काम है ये। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े ज़बरदस्त खतीब हैं, लेकिन किसी अच्छी सोसाइटी में रिहाइश रखते, तकरीर करके आए, आराम से रात को सोए, सुबह 3-4 बजे तक उनका मोबाइल नहीं खुलता। लेकिन मैं अगर सुबह 3 बजे भी कहीं से आता हूँ तो 9 बजे इदारे पहुँचता हूँ। ये सर दर्द है, और तलबा से गुजारा करना कोई आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम। आपके पास 700 बच्चा है तो 700 मसला भी है, 1200 बच्चा है तो 1200 मसला भी। तो अगर हमने मिली काम करने हैं तो फिर हमें रिजाले कार तैयार। तो आपसे मेरी अपील है, छोटी बात कभी नहीं करनी। इकबाल कहते हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तूने बड़ी बात करनी है, तूने दायरों में बंद नहीं होना। छठी गुजारिश मेरी आज की इस महफिल में आपसे ये है, अल्लाह की ज़ात पर कामिल तरीन भरोसा करें। आपके हिस्से का रिस्क कहीं जा नहीं सकता, जो आपके घर आना है उसे कोई दूसरा ले जा नहीं सकता। जहाँ रब ने आपको खड़ा करना है वहाँ कोई दूसरा खड़ा हो सकता। तवक्कुल मजबूत कर लें, सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क अता करेगा जिस तरह परिंदों को अता फरमाता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं, शाम को पेट भर के घर आते हैं। अल्लाह पे भरोसा आज आपने तय करना है कि आपका भरोसा डॉक्टर पर कितना है, मालदार पर कितना है, और रब पर कितना। अल्लाह पर भरोसा करें, आप देखें मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। अपना तवक्कुल मजबूत करें, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह फरमाते हैं, जो मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसके लिए काफी हो जाऊं। अल्लाह की जात पर आपने, दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक दफा कहत पड़ गया था एक इलाके में, सब लोग परेशान थे, टेंशन थी, महंगाई, परेशानी, कहत। एक गुलाम ना घर से थैला लेके आया, किसी का गुलाम था, मुलाजम था किसी का, और बड़ा उछलता कूदता, अटकेलियां करता, हंसता मुस्कुराता, सामान खरीदा और वापस जा रहा है। अब मसला ये होता है कि सब परेशान हो तो एक बंदा इस तरह उछले कूदे तो अच्छा नहीं लगता। तो लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारे लोग परेशान है, कहते हैं हालात खराब है, तुझे क्या खुशियां चढ़ी हुई हैं? तो वो कहने लगा, तुम होगे परेशान। जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, जिसके घर में मैं मुलाजमत करता हूँ, उसने जरा गंदम टाइम पे स्टॉक कर ली थी, उसके बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा हमें कोई टेंशन नहीं है। दाता अली अजमेरी फरमाते हैं, जितना उस गुलाम को अपने आका के भरे भड़ोलों पर तवक्कुल था ना, यकीन था, अगर इतना भी तुझे अपने रब के भरे हुए खजानों पे हो जाए ना, तो ये तेरा डिप्रेशन है, तेरी जो टेंशन है, जो तेरे मसले, मैं मना नहीं करता। वैसे मुल्क से बाहर जा रहा था तो एम्बेसी से मैं बाहर निकल रहा था, तो एक साहब मुझे कहने लगे, आपको तो वीज़ा हो गया है तो मुझे भी कोई वजीफ़ा बताए। तो मैंने कहा, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, बाहर का वीज़ा लगवाने वाला वजीफ़ा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। लिखा होता तो मैं आपको, वजीफ़ों की काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, पर ये वाला वजीफ़ा किसी, हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो किसी भी मुश्किल में कामयाबी के लिए या किसी भी मसले, अब ये ख़ास वजीफ़ा बाहर जाने वाला, ये मुझे आता होता तो सारे बच्चों को इकट्ठा ही बता देता, क्योंकि सारे ही जाना चाहते हैं। वो मिर्ज़ा गालिब का एक दोस्त था, मुल्क से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तो मिर्ज़ा साहब चाहते थे जाए ना, तो कहने लगा, नहीं मेरा यहाँ काम नहीं चलता, मैंने लखनऊ में जाना है दिल्ली से हिजरत करके। तो मिर्ज़ा साहब उसे कहने लगे, अच्छा लखनऊ के खुदा को मेरा सलाम कहना। तो उसने कहा, लखनऊ में कोई और खुदा है? कहने लगे, तूने कहा है ना यहाँ काम नहीं चलता, वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, शायद महाज़ल्ला तेरे ज़हन में कोई ऐसा, अगर खुदा एक ही है तो फिर यहाँ भी मेहनत कर, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें और कामिल करें। तो 7वीं बात आज जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि जब लोग बड़े टेंशन में होते हैं ना, तो माज़अल्लाह वो कहते हैं, यार किसी तरह मैं मस्त हो जाऊँ ना तो मेरी जान छूटे। तो
بندہ مومن کو جو چیز مست کر دیتی ہے وہ محبت رسول ہے، رسول ہے، عشق رسول ہے، پورا مست ہو جائے حضور کی محبت۔ رات کو درود پڑھے، سیرت پڑھے، جو حضور کے فضائل سنائے نا بندہ، اس کی بات ذرا غور سے سنے، جو نبی پاک علیہ السلام کی بات کرے نا اس کی بات ذرا محبت سے سنے، حضور کے فضائل، کمالات، درود و سلام، اور مدینے جائیں تو بھول کے جائیں سارا زمانہ، چھوڑ کے جائیں ساری دنیا کے معاملات، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں تو بس دل اور روح کے ساتھ جائیں۔ اور وہ مجھے نا ایک دوست ہے ہمارے، یہ کام کرتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی کا، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں آج کل ٹکٹ کتنے کی ہے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جاتے آپ کبھی کبھار ہیں سال میں ایک آدھ دفعہ؟ پوچھتے ہر روز ہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں مدینے کی بات ہوتی رہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نے، ایک تے رون نہ جنہاں نے ویکھیا نہیں تھے، ایک رون دوبارہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا میں سرکار کے قدموں میں۔ خوب حضور کا پیار، خوب یہ ذائقہ پیدا کرنا ہے محبت رسول کا۔ یہ ہم ہر روز نعتیں کیوں سنتے ہیں، ہر روز نعتیں کیوں پڑھتے ہیں، نعت پہ جھومتے کیوں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں عشق رسول پوری طرح سینے میں اتر جائے، تو اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ 10ویں بات، اور یہ لب لباب ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اور لین دین میں صفائی کا مسئلہ، اس میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں، جو آپ کے ذمے آپ کے حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر سر انجام دیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری زندگی کا منشور یہ ہے کہ کسی سے حق مانگنا نہیں، حق دینا ہے۔ دوسرے سے نہیں مطالبہ کرنا کہ تو بھی حق ادا کر، آپ حق ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور باریک کر کے خیال رکھیں۔ قیامت کے دن رب کریم اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق ضائع کیا ہوا وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کے مسئلے میں ذرا تھوڑے سے نا خیال کریں، باریکی والا معاملہ رکھیں، اس میں اور لین دین میں ہمیشہ صفائی رکھیں، اپنے آپ کو محدود۔ وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب تک کسی سے مطالبہ نہ کریں لوگ قرض واپس نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مطالبہ کیا تو 2 گھنٹے میں پیسے مل گئے، جب تک یاد نہیں کرایا تو پیسے اندر رکھ کے بھی واپس نہیں کر رہے۔ اتنے لین دین کے کمزور ہو گئے ہم۔ ایک معاملہ ہے عبادات کا، ایک ہے اخلاقیات کا، اور ایک معاملہ ہے معاملات کا۔ معاملات میں لین دین میں صفائی ہمیشہ قائم رکھیں۔ آپ، میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں بڑے ہی صاف ستھرے، 10 روپے والا معاملہ بھی ہے تو اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ نے فلاں کام کے لیے فلاں چیز دی تھی، اس میں سے بچ گیا، یہ کلیئر کریں۔ اور کچھ ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں، یاد نہیں، خیال نہیں، تو یہ ٹھیک نہیں چیز ہے۔ آپ کو تھوڑی سی رقم پر بڑا جواب دینا پڑ جائے گا قیامت کے لیے، تھوڑے سے معاملات پر زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بادل چھا جاتے تھے نا، کپڑے کی دکان کرتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے، تو سیلز مین اور بچے پوچھتے کہ حضور کیوں بند کر دی؟ تو آپ فرماتے کہ اب گاہکوں کو کپڑا نظر نہیں آئے گا صحیح کر کے، چونکہ اندھیرا چھا گیا، بادل آ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو غلطی میں ہمیں زیادہ پیسے دے جائیں۔ اس زمانے میں یہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے تھے جو مال دکھانا ہے وہی دینا۔ تو معاملات میں صفائی رکھیں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں، خود اس بات کا احساس کریں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اور جو خانقاہی لوگ ہیں ان کے لیے تو بالخصوص اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں۔ تو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر واپس لوٹتا ہوں، ایک تو اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے،
کرامت کا تاج دیا ہے، خیر امت بنایا ہے، ہمیں اسفل سافلین کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی قدر کو پہچاننا ہے۔ پھر اگلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ساری زندگی اسی پر نہ لگا دیں کہ لوگوں سے معاملات کیسے، اپنا معاملہ اللہ رسول سے ٹھیک کریں، باطن کا تزکیہ کریں، غلطی کریں تو اندر احساس پیدا ہو، جاگزی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، باطن سے آواز اٹھے، اندر سے کرب آپ کے پیدا ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ لوگوں کے لیے بھی احساس پیدا کریں کہ میں ان کی اصلاح کروں، میرے اندر درد ہو، یہ جو حضور کے سینے کا درد تھا کہ لوگ اللہ والے بن جائیں، یہ ہمارے سینوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی کہ عقائد اہل سنت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ 10 باتیں آج کی اس اجتماع کا لب لباب ہے۔ عقائد حقہ کی، عقائد اہل سنہ کی پابندی کرنی، فضول بحث سے اور بے موقع بحث سے ہمیشہ بچنا ہے، محاسبہ نفس کی عادت بنانی، خیر خواہی کا مزاج پیدا کرنا، ذاتی کی بجائے قومی سوچیں پیدا کرنی، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو اور دروازہ رسول سے وابستگی ہو، عشق رسول ہر وقت سینے میں موجزن ہو، اس کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ عبادت کی لذت حاصل ہو، یعنی سجدوں میں ذوق آنے لگے، تلاوت میں ذوق آنے لگے، اور اس کے لیے کیا کریں؟ نوافل تلاوت اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ 10ویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ ہمیشہ حقوق العباد، لین دین کے معاملات، اس میں صفائی رکھیں، اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر